تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہمارے ساتھ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، آپ کے مسائل پر ڈسکس کرتے ہیں، آپ کے روحانی علاج بتائے جاتے ہیں، وظائف دعائیں بتائی جاتی ہیں۔ اور الحمدللہ عز و جل ناظرین، اس پروگرام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ کئی ناظرین کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بھئی ہمارے لیے دعا کر دیں، ہمارے بچے بیمار ہیں، میرے والد والدہ بیمار ہیں، یا فلاں یہ مسئلہ اٹکا ہوا ہے، یہ مسائل حل نہیں ہو پا رہے۔ لاکھوں لاکھ چونکہ ناظرین ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، تو نہ جانے کس کی دعا کے صدقے کرم ہو جائے، بیڑا پار ہو جائے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت میں آپ کو سناؤں، پھر انشاءاللہ الکریم پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب وقت ہوا ہے پروگرام میں ایک سیگمنٹ شامل کرنے کا۔ ہمارے خاص ناظرین کے لیے الحمدللہ عز و جل خاص روحانی علاج ہوتا ہے، اور اس سیگمنٹ میں کبھی تو ہم آپ کو تعویذ بنانے کا طریقہ سکھا رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی عملیات آپ کو سکھا رہے ہوتے ہیں، تو کبھی آپ کو وظائف بتائے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو آئیے شامل کریں گے سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں ناصر بھائی؟ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا احسان ہے، الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ اس سیگمنٹ میں آج کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو؟ کون سا تعویذ بنانے کا طریقہ سکھائیں گے؟ کیا وظیفہ بتائیں گے، یا کوئی آج کوئی عملیات وغیرہ کچھ سکھانے کا ارادہ ہے کیا؟ آج تعویذ بنانے کا طریقہ تو نہیں سکھانا ہے، اچھا، آج انشاءاللہ ایک وظیفہ بتانا ہے کس حوالے سے؟ انٹرویو کے حوالے سے۔ ارے بڑا شاندار، انٹرویو میں کامیابی کا۔ کامیابی کے چلے حوالے سے ناظرین، انٹرویو میں کامیابی کے حوالے سے اگر آپ چاہتے ہیں وظیفہ معلوم ہو جائے تو ارشاد فرمائیے ناصر بھائی، کیا ہے وظیفہ؟ آپ چاہتے ہیں اچھی جاب مل جائے، میں انٹرویو کے لیے جاؤں تو اس انٹرویو میں کامیاب ہو جاؤں، تو اس کے لیے روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے۔ جی، آپ نے ایک مرتبہ یہ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد حا میم عین سین قاف فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم۔ یہ پڑھیے اور انٹرویو دیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے آپ انٹرویو میں کامیاب ہوں گے، اور اچھی جگہ پر جاب بھی لگ جائے گی۔ یاد رکھیے کہ جائز روزگار ہوگا تو انشاءاللہ اس میں کامیابی بھی ملے گی، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ پاک اس کے لیے راہیں آسان فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ آپ کو وظیفہ بتایا گیا انٹرویو میں کامیابی کے لیے۔ اب چاہے جائز ملازمت کے لیے آپ جا رہے ہوں، بیرون ملک جانے کے لیے بعض اوقات ہوتا ہے انٹرویو دینے جانا پڑ جاتا ہے، تو جائز ملازمت کے لیے، جائز کاموں کے لیے جب بھی انٹرویو دینے کے لیے جائیں تو یہ وظیفہ پڑھ کر جائیے گا، انشاءاللہ الکریم کامیابی نصیب ہوگی، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ جزاک اللہ ناصر بھائی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت عطا فرمایا، بہترین وظیفہ آپ نے ارشاد فرمایا انٹرویو میں کامیابی کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین کے کئی معاملات حل ہو چکے ہوں گے، بہت سے لوگ میسیجز بھی کر رہے ہوتے ہیں، کالز بھی آ رہی ہوتی ہیں، بے کامیابی کا وظیفہ بتائیں، ہم انٹرویو دینے کے لیے جا رہے ہیں، کیا پڑھ کر جائیں؟ تو یہ ماشاءاللہ پڑھ کر جانا ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اچھا جنید بھائی، جو ناصر بھائی نے وظیفہ بتایا انٹرویو کے حوالے سے، میں یہاں ایک اور چیز ایڈ کروں گا، جیسے جامعۃ المدینہ کے بھی ان دنوں میں ایگزام کا سلسلہ ہے، ارے ماشاءاللہ، جن کے یہاں یہ ایگزام مکمل ہوں گے، تو بعض وہ جو دورہ حدیث شریف مکمل کریں گے تو مختلف آگے جو تخصص فی الفقہ ہے، تخصص فی الفنون ہے، تو یہاں بھی یہ انٹری ٹیسٹ بھی دیتے ہیں، اور کچھ کہیں نہ کہیں انٹرویو بھی ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، یا اس طرح جو انٹرویو کے مواقع آتے ہیں، تو کیا وہ بھی اس وظیفے سے مستفیض ہو سکتے ہیں؟ نیک جائز کام ہی ہے، اگرچہ نوکری نہ صحیح، لیکن ایک فیلڈ ہے گی۔ ہاں بالکل، بجا فرمایا، اور اچھا آپ نے سوال قائم کیا کہ ہو سکتا ہے ہمارے ان طلباء کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ تو بھئی اس طرح کے طلباء کرام جو دینے کے لیے جاتے ہیں، انٹری ٹیسٹ ہو، تحریری ٹیسٹ ہو، اور ایک ہوتا ہے نا زبانی کلامی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، انٹرویو ہو رہا ہوتا ہے، اس میں کامیابی چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ پڑھ کر جائیے گا، کامیابی نصیب ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ چلیں اسی کے ضمن میں ایک چیز میں عرض کرتا ہوں، مزہ آئے گا ماشاءاللہ۔ اب انٹرویو تو دے دیا آپ نے، جی بالکل،
اب ہمارا تقرر بھی تو ہو. اللہ اکبر. اب وہاں مثال کے طور پر آپ جائز ملازمت کے لیے کہیں گئے، نوکری کے لیے انٹرویو دینے کے لیے، انٹرویو دے دیا، بہت اچھا ہوا بھائی، بڑا شاندار ہوا انٹرویو، بھائی کیا پوچھا گیا، سارے سوالات کے جوابات دے دیے. اب آپ کا بھی تقرر ہونا ہی نہیں ہونا ہے وہاں پر. اب وہاں تقرر ہو جائے، خیر و عافیت کے ساتھ سارے معاملات پورے ہو جائیں اور آپ کو وہاں پر ذمہ داری، آپ کو نوکری مل جائے. اب اس کے لیے بھی تو کوئی وظیفہ ہے نہیں ہے، اس کا بھی وظیفہ چلے میں آپ کو عرض کرتا ہوں. اب آپ انٹرویو دے کر آ گئے، اب آپ چاہتے ہیں کہ میرا تقرر ہو جائے، میری وہاں ملازمت کی سیٹنگ بن جائے اور کوئی اس طرح کا سلسلہ ہو جائے کہ ذریعہ معاش بھی چلتا رہے. کام جائز ہونا چاہیے، بس یہ اولاً یاد رکھیے گا. اب وظیفہ نوٹ کیجئے گا. اس کے لیے آپ پڑھیں گے ہر نماز کے بعد 16 مرتبہ سورۃ الاخلاص، قل هو اللہ احد شریف. صحیح ہے، یہ پڑھیں آپ، ہر نماز کے بعد پڑھنے کا معمول بنائیں. بمشکل یہ میں سمجھتا ہوں 5 سے 7 منٹ کا یہ وظیفہ ہوگا 16 مرتبہ. اگر صحیح تلفظ، قواعد و مخارج کے ساتھ اور ترتیل کے ساتھ اگر یہ پڑھا جائے نا آرام سے ٹھہر ٹھہر کر، تو 5 سے 7 منٹ میں آپ کی یہ تعداد 16 مرتبہ مکمل ہو جائے گی. تو آپ یہ پڑھیں. انٹرویو دینے کے بعد رزلٹ آنے تک آپ نے یہ عمل جاری رکھنا ہے، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. اچھا، انٹرویو دینے کے بعد بہت سے لوگ منتظر رہتے ہیں، اب فون آئے مجھے، اب کال آئے مجھے وہاں سے نا، تو سیٹنگ بن جائے. تو آپ یہ پڑھیں بفضلہ تعالی، اللہ پاک کی رحمت سے کامیابی نصیب ہوگی. آپ کے حق میں بہتر ہوا تو اللہ پاک غیب سے اسباب بنا دے گا. بالفعل اگر کوئی سبب نہیں بھی بن سکا، راضی برضا رہیں، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں. اللہ تبارک و تعالی کے ہر کام میں حکمتیں، مصلحتیں پوشیدہ ہوتی ہیں، جیسے آپ اور ہم نہیں جانتے، اللہ بہتر جانتا ہے. تو یہ دونوں ہی وظائف آپ کو بتا دیے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. شامل کریں گے ناظرین. اب ہم آپ کی کالز دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں. جی میرا بیٹا محمد سعد، عمر اس کی ہے تقریباً 1.5 سال. تو وہ نا رات کو نا اکثر ڈر جاتا ہے اور ساری رات نہیں سوتا. صحیح ہے، نیکسٹ کال دیجیے. میری بہن کا نام آمنہ ہے. اس کی کمر میں اکڑاؤ رہتا ہے اور درد رہتا ہے، پیٹ میں بھی درد رہتا ہے اور کندھوں میں بھی کھچاؤ رہتا ہے. اس کا روحانی علاج بتا دیں اور استخارہ کر دیں. والدہ کا نام شکیلہ ہے. نیکسٹ کال دیجیے گا. ہمارے گھر کے مسائل کے حل کے لیے، ہمارے گھر میں رکاوٹ کے مسئلے کے لیے، میرے والد صاحب کے کام کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. اللہ پاک آپ کے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے، جملہ مسائل حل فرمائے، رکاوٹیں دور فرمائے، والد صاحب کو حلال اور آسان روزگار بقدر کفایت عطا فرمائے. انشاءاللہ الکریم وظائف ابھی آپ کو بتاتے ہیں. نیکسٹ کال. سر جی، میرے ہے نا کان سے 2 سال سے شان شان کی آواز آ رہی ہے، ختم نہیں ہو رہی. میرا نام نادر ہے اور میری امی کا نام نسیم بی بی ہے. صحیح، نادر نام بتایا. کانوں میں ان طرح شائیں شائیں کی آوازیں محسوس ہوتی ہیں. تو بہرحال استخارہ بھی کرواتے ہیں اور پھر آپ کو انشاءاللہ الکریم بتائیں گے. ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہیں کوئی جن ون کی تو آواز نہیں آ رہی ہوتی، تو اللہ پاک خیر فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے. استخارہ کروا کے پھر آپ کو وظائف انشاءاللہ الکریم بتاتے ہیں. نیکسٹ کال. میرا نام محمد مہران مقصود ہے، والدہ کا نام پروین اختر ہے. میں شاہ کو سے بات کر رہا ہوں. میرا ایک تو بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے اور گھبراہٹ سی ہوتی رہتی ہے، اور دوسرا جو کاروبار شروع کیا ہے کہ 2-3 جگہ پہ بدل کے دکان بنائی ہے، لیکن وہ اس میں بھی کوئی کاروبار میں بھی برکت نہیں ہے، بالکل بھی نہیں چل رہا. استخارہ کروانا چاہتا ہوں. صحیح، نیکسٹ کال دیجیے. میں اپنے بچے کا استخارہ کرانا چاہتا ہوں. وہ اکثر بیمار رہتا ہے، 2 سال کا ہے. اس کا نام عبداللہ ہے، ماں کا نام ندا ہے. اللہ پاک بچے کو شفا عطا فرمائے. اور جو بچے بیمار ہیں، جو بچے ہسپتالوں میں داخل ہیں، اللہ پاک سب کو اپنی رحمت سے شفا عطا فرمائے. بھائی استخارے آپ فرمائیے گا. ناظرین آپ کے استخارے اب کیے جا رہے ہیں اور کچھ روحانی علاج کے حوالے سے کالز بھی تھیں، میسیجز بھی ہیں. انشاءاللہ الکریم بتدریج روحانی علاج ترتیب وار میں عرض کر دیتا ہوں. یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، گھر کے کچھ مسائل اپنے بتائے تھے کہ گھریلو مسائل ہیں، کاموں میں رکاوٹیں ہیں، والد صاحب کے کام کے حوالے سے کچھ پریشانی ہیں. اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے. گھر کے جو جملہ مسائل ہوتے ہیں نا، ان جملہ مسائل کے حل کے لیے ایک ہی بہترین وظیفہ ایک فوائد، اس کے 4 فوائد حاصل ہوں گے. گھر سے غربت دور ہو جائے گی، گھر سے بیماریاں دور ہو جائیں گی، گھر سے مسائل دور ہو جائیں گے، گھر امن اور سکون کا گہوارہ بنے گا. جی، وظیفہ ایک، فوائد یہ 4 حاصل ہوں گے الحمدللہ. غربت دور، ناداری دور، بیماری دور، مسائل دور، پریشانیاں دور، گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے. اس کے لیے آپ کو اور آپ کے گھر کے افراد کو ہر نماز کے بعد 112 مرتبہ یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام 112 مرتبہ آپ پڑھیں. یہ 4 صفات نام ہیں اللہ پاک کے. اس سے انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے گھر میں برکتیں رہیں گے، گھر امن و سکون کا گہوارہ بنے گا، محبتیں قائم ہوں گی، پیار محبت اتفاق اتحاد پیدا ہو
جائے گا. جو بھی بے روزگاری کے حوالے سے، معاشی حوالے سے جو بھی مسائل چل رہے ہیں بفضلہ تعالی وہ بھی حل ہوتے چلے جائیں گے. روزانہ کی بنیاد پر یہ پڑھنا، اور بالخصوص یہ 7 دن کا یہ پورا ایک عمل ہے. ایک ہفتے تک آپ نے ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے گھر کے حالات اچھے ہو جائیں، گھر کے معاشی مسائل حل ہو جائیں، گھر خوشیوں کا گہوارہ بنے، اس کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے. انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے پروگرام میں آپ کے استخاروں کے جوابات شامل کرنے کا. ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں، جوابات نوٹ کیجیے گا. جی طارق بھائی، پہلے تو سعد رضا کا بتائیے گا. بتائیں، بچہ رات کو ڈرتا بہت ہے. جی، استخارے کا کہا انہوں نے بچے کا کہ رات میں ڈر جاتا ہے. محمد سعد نام بتایا، ان کا استخارہ کیا گیا، اور اس استخارے میں کوئی بھی ایسا عملیات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے. نظر بد کا اشارہ ہے. اس کے لیے وظیفہ یہ نوٹ فرما لیں، سورہ کوثر پڑھ کر ایک مرتبہ بچے کے سیدھے گال کے اوپر، اور پھر دوسری مرتبہ سورہ کوثر پڑھ کے الٹے گال پر، اور تیسری مرتبہ اس کے پیشانی پر، چہرے کی جانب جو ہے وہ دم کریں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نظر وغیرہ کا معاملہ ختم ہوگا. جو بھی نظر ہے یہ جاتی رہے گی. ایک اور بچے کا استخارہ تھا، انہوں نے بھی اسی ضمن میں استخارے کا کہا کہ عبداللہ بن ندا، بچہ بیمار رہتا ہے، تو ان کے استخارے میں بھی کوئی ایسا عملیات یا بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں، نظر بد کا اشارہ ہے. تو وہ بھی یہ وظیفہ نوٹ کرنے کہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، ایک مرتبہ سیدھے گال پر، دوسری مرتبہ الٹے گال پر، اور تیسری مرتبہ پیشانی پہ دم کرنا ہے. انشاءاللہ نظر وغیرہ کا اثر جو بھی ہے جاتا رہے گا. عموماً بچوں کے ساتھ رات میں نہ سونا، روتے رہنا، یا بیماری وغیرہ کس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو وقتاً فوقتاً والدین کو، گھر والوں کو چاہیے کہ اس طریقہ کار کے مطابق بچوں کی نظر اتارتے رہیں. بس اوقات بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، اور اپنی بھی نظر لگ سکتی ہے، کسی اور کی بھی لگ سکتی ہے. اچھا، مزید تھا استخارے کا. آمنہ انہوں نے نام بتایا، کمر درد کا بتایا. ہمشیرہ کے استخارے کا کہا کہ کمر میں درد رہتا ہے، ان کا استخارہ کیا گیا. کوئی بھی ایسا روحانی معاملہ استخارے میں نہیں آ رہا، استخارے میں بیماری وغیرہ ہی کا اشارہ ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا غنیو یا غنیو یہ پڑھتے رہیں. انشاءاللہ کمر کا جو بھی درد و تکلیف ہے، اللہ نے چاہا تو یہ انشاءاللہ دور ہو جائے گی. نادر بھائی تھے، انہوں نے استخارے کا کہا کہ کانوں میں شائیں شائیں کی آوازیں آ رہی ہیں، اور شاید انہوں نے استخارے کی طرف رجوع بھی اس لیے کیا ہوگا کہ یہ کیفیت ایسی لگتی ہے ان کو یوں لگتا ہے کہ شاید کوئی روحانی معاملہ ہے. بہرحال نادر بھائی، آپ گھبرائے نہیں، پریشان نہ ہوں، کوئی بھی روحانی معاملہ نہیں ہے، کوئی بھی جنات یا اثرات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے. اللہ پاک خیر فرمائے، آسانی فرمائے. آپ یہ کہ پھر بھی اپنی جو بھی تکلیف ہے اس کے لیے روحانی علاج کے بستے سے رابطہ کر کے تعویذات ضرور لے رہے ہیں. انشاءاللہ اس کا جو آپ کو آوازیں کان میں فیل ہو رہی ہیں، کچھ بھی اس طرح کا معاملہ ہے، انشاءاللہ اس کے لیے جو بھی تعویذات دی ہو سکتا ہے نا کہ بعض اوقات وہمی لوگ ہو جاتے ہیں. اب ہوا چلی، کھڑکی ہلی، پردے ہلے، اس کی آوازیں بعض اوقات کان میں آتی ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ یار کچھ کانوں میں آوازیں آ رہی ہیں. اس میں ایک اور چیز بھی بڑی دخل انداز ہوتی ہے. بس اوقات بندے کا کام اس نوعیت کا ہوتا ہے جہاں شور شرابہ بہت زیادہ ہوتا ہے، دن بھر ہو یا اپنے معاملات میں وہ شور سن کے اتنا زیادہ عادی ہو چکا ہوتا ہے، تو بسا اوقات وہی چیز اس کو فیل ہو رہی ہوتی ہے. یعنی بہت سارے موقع پر ایسا نہیں ہوتا کہ واقعی ریل میں کوئی آواز ہوتا یہی ہے کہ یا تو کہیں نہ کہیں اس کے کانوں پر کچھ یہ سمجھے کہ قوت جو سماعت ہے اس پر کوئی سی اثر انداز ہو چکی ہوتی ہے. پڑھنے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں گے ان کو، کیا یہ وظیفہ پڑھیں؟ جی، اس میں پڑھنے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ یا سلامو پڑھ کر 33 مرتبہ پانی پہ دم کر کے وہ پانی یہ پی لیا کریں. وقتاً فوقتاً جو ہے یہ عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ امن بھی ملے گا، اور انشاءاللہ نے چاہا تو صحت و شفا بھی ملے گی. ایک اور بھائی تھے جنہوں نے استخارے کا کہا، بلڈ پریشر کا مسئلہ بتایا تھا، اور کاروبار کا محمد میراب مقصود، اور ان کا استخارہ کیا گیا. کوئی بھی ایسا روحانی معاملہ نہیں ہے، اللہ پاک خیر فرمائے. بلڈ پریشر کا جو آپ نے ایشو بتایا، اس کے لیے آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم یہ 60 مرتبہ 60 ٹائم پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پانی پی لیں. اول و آخر درود پاک پڑھیں. یہ روزانہ عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ جو بھی اپنے پریشانی بتائی دور ہو جائے گی. اور کاروباری معاملات کے لیے ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام اول و آخر درود پاک کے ساتھ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھتے رہیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. جی جنید بھائی، صحیح، ماشاءاللہ استخاروں کے جوابات بھی نوٹ کر لیے. چند ایک میسیج میں شامل کرتا ہوں. پہلے تو ایک میسیج ہے استخارے کے حوالے سے، نغمہ خاتون انڈیا سے ہیں. میری بیٹی عرشیہ نام ہے، عرشیہ بانو، جو کہ 10 سال کی ہیں. اس کے ہر مہینے پیٹ میں بہت زیادہ تیز درد ہوتا ہے، اور الٹیاں آتی ہیں، اور جی متلانا شروع ہو جاتا ہے.
عرشیہ نام بتایا انہوں نے بچی کا نا، اور بتاتی ہیں کہ کافی دوائیاں بھی لیں لیکن کوئی فرق نہیں پڑ رہا، کہ ڈاکٹرز کو بھی دکھایا، وقتی طور پر آرام مل جاتا ہے لیکن پھر دوبارہ تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بچی کا استخارہ بھی کیجیے، اور کوئی وظیفہ ہو تو وہ بھی بتائیے گا۔ یہ ایک اور میسیج ہے کہ سفید بالوں کے لیے کوئی روحانی علاج بتائیں۔ اب کالے بالوں کا سفید ہو جانا، ڈرنا بھی چاہیے۔ موت کے جو قاصدین بیان کیے گئے نا، ان میں سے ایک قاصد یہ بھی ہے کہ بالوں کا سفید ہو جانا۔ اب بہرحال بالوں کا سفید ہو جانا، اس کی اور بھی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، ان کو بھی پیش نظر۔ اب ٹینشن ہے کسی کو، ٹینشن کی وجہ سے، فکروں کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے بہت جلد آدمی بوڑھا نظر آتا ہے، بال سفید ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ پانی صحیح نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ نزلے کی وجہ سے بھی بعض اوقات بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائیں۔ 41 مرتبہ سورۃ اللیل پڑھ کر یہ سرسوں کے تیل پر، ناریل کے تیل پر دم کر کے سر کے بالوں میں خوب اچھی طرح لگائیں، خوب مالش کیجیے، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا، آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اچھا، میرے بابا ہیں، ان کی نظر کا مسئلہ ہے، کم نظر آتا ہے، کچھ بتائیں پڑھنے کے لیے۔ اگر وہ خود نہ پڑھ سکے تو گھر میں کوئی بھی پڑھ کر دم کر سکتا ہے؟ تو دیکھیں، پہلے تو وظیفہ نوٹ کیجیے گا آپ کے والد صاحب کے لیے، آپ کے والد صاحب خود پڑھ کر یہ دم کریں۔ ہر نماز کے بعد 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر، یہ جو شہادت والی انگلی ہے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ کر دم کر کے یا آنکھوں پر اس طرح یہ پھیل لیں۔ الحمدللہ عز و جل بینائی تیز ہو جائے گی۔ بعض اوقات آنکھوں میں موتیا آ جاتا ہے، کالا موتیا، سفید موتیا، تو وہ الحمدللہ عز و جل وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ 3 بار یہ صرف پڑھنی ہے۔ اچھا، دوسرا، آپ بالفرض والد صاحب نہیں پڑھ سکتے تو گھر کا کوئی بھی فرد 11 مرتبہ یا نورو پڑھ کر والد صاحب کی آنکھوں پر دم کریں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اللہ پاک آپ کے والد صاحب کی آنکھوں کو روشن و منور فرمائیں، بینائی تیز فرمائیں۔ تو تا حصول شفا جاری رکھیے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے مزید آپ کی کال شامل کرنے کا، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ جی، میں 4 ماہ سے بیمار ہوں تے میں نے استخارہ کروانا ہے۔ میرا نام یاسر ہے تے والدہ کا نام شناز بی بی۔ جی یاسر بھائی، ابھی استخارہ کرواتے ہیں آپ کا۔ نیکسٹ کال۔ محمد سلیم اتاری بول رہا ہوں۔ آپ سے ایک عرض ہے، ایک سوال ہے کہ یہ میرے بال بہت جھڑتے ہیں، سمجھے، سر کے بال بہت جھڑتے ہیں اکثر، اور اس کے لیے کوئی وظیفہ عطا فرما دے، اور داڑھی کے بال بھی وضو کرنے میں، بنانے میں کافی جھڑتے ہیں، اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ ہو تو عطا فرما دے۔ صحیح ہے، ابھی انشاءاللہ الکریم آپ کو بتائیں گے۔ نیکسٹ کال۔ میری بیمار، ان کا نام ہے بشرا، ان کی امی کا نام ہے ریانا کوثر، ان کا اشارہ کر دے اور روحانی علاج بھی بتا دے، دعا بھی کر دے۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ جی، ابھی استخارہ کرواتے ہیں، وظیفہ بھی انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام مرشد محمود ہے۔ جنید بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میں بھی شوگر کا مریض ہوں اور گھر والے بھی شوگر کے مریض ہیں، تو ہمارے لیے دعا فرمائیں، اللہ پاک ہمیں صحت دے اور ہماری مشکلات بھی اللہ پاک آسان کرے۔ دعا فرمائیے گا، اللہ پاک ہم پہ جو بھی مشکلیں آ رہی ہیں اللہ پاک ان کو آسان فرما دے۔ اور میرے لیے استخارے کی بھی عرض ہے، استخارہ بھی میرے لیے کروا دیں۔ میری والدہ کا نام غلام فاطمہ ہے۔ صحیح ہے، ارشد محمود نام آپ نے بتایا، اللہ پاک آپ کو بھی شفا عطا فرمائے، آپ کے گھر والوں کو بھی شفا عطا فرمائے۔ استخارے کے لیے نوٹ کر لیا ہے آپ کا مسئلہ؟ ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ جی، نیکسٹ کال دیجیے۔ جی، میرے نا ایک معدے کی کوئی مسئلہ ہے، اور دوسرا یہ کہ میرا کولیسٹرول بہت زیادہ بڑھتا ہے۔ معدے میں کوئی تلی چیز کوئی کی والی کھا لیتا تو معدہ خراب ہو جاتا ہے، روحانی علاج کو بتا دیں۔ صحیح، ابھی انشاءاللہ الکریم آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ یہ ہے کہ میرا بیٹا ہے ماشاءاللہ جوان ہے، شہروز خالد نام ہے اس کا، تو والدہ کا نام اس کا فرزانہ ہے۔ وہ سر اکثر تقریباً کو 12-15-16 سال ہو گئے ہیں، ٹھیک نہیں ہے، پیشنٹ کا مریض بنا۔ وہ کہتا ہے جی مجھے آوازیں آ رہی ہیں کانوں میں، یہ ہو رہا ہے، کچھ چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ اللہ خیر فرمائے، اللہ پاک اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہمت رکھیں، اللہ پاک بہتر فرمائے گا۔ استخارہ بھی کرواتے ہیں، پھر انشاءاللہ الکریم آپ کو بتائیں گے۔ استخارے فرما لیجیے گا طارق بھائی۔ اچھا، یہ کولیسٹرول بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، معدہ خراب رہتا ہے، اس کے لیے کیا وظیفہ کیا جائے؟ دیکھیں، وظیفہ بھی میں عرض کرتا ہوں، اپنے ڈاکٹر سے بھی رجوع کیجیے گا۔ اولاً میرا آپ کو ایک مشورہ یہ ہے کہ آپ کھانے پینے میں فوراً سے پہلے احتیاط کرنا شروع کر دیں، سبزیوں کا استعمال شروع کریں، ورزش کرنا شروع کریں۔ اچھا، اسی طرح بھوک سے کم کھانے کی عادت بنائیں، اور وہ غذائیں، وہ چیزیں کہ جو آپ کی صحت متاثر کریں، طبیعت خراب کریں، ان سے تو آپ اجتناب کریں۔
چھوڑ دیں اس طرح کے زبانی لذت حاصل کرنے کے لیے اس طرح نفسانی خواہشات کو مارنا پڑے گا، تو یہ قربانی دینا پڑے گی۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ صحت اچھی ہو، ہماری خوراک بھی اچھی ہونی چاہیے، خوراک اچھی ہوگی صحت اچھی ہوگی، صحیح ہے؟ یہ پرہیز بھی آپ کریں۔ بلکہ ایک اور مشورہ میں آپ کو دوں، اگر آپ چاہتے ہیں نا کولیسٹرول میرا نارمل ہو جائے، طبیعت بہتر ہو جائے اور کوئی بیماری میرے پاس نہ آئے، میں آپ کو تاکید کرتا ہوں، مشورتاً تاکید کرتا ہوں آپ کو کہ آپ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک رسالہ ہے، بڑا شاندار، بڑا کمال کا رسالہ ہے، وزن کم کرنے کا طریقہ۔ آپ یہ پڑھیں، جو احتیاطیں، جو مدنی پھول، جو ضروری باتیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے ارشاد فرمائی، آپ ان پر عمل کر لینا، کبھی آپ کو ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا پڑے گا۔ یعنی جو پیسے آپ ڈاکٹر کے پاس خرچ کریں گے دوائی میں اور دیگر علاج میں، آپ کے وہ پیسے بچ جائیں گے، آپ اپنی غذا پر، اپنی صحت پر وہ استعمال کریں، بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ تو یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً بھی طلب فرما سکتے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل آپ کی دعوت اسلامی ہر معاملے میں ہمارے لیے کتنی آسانیاں فراہم کرتی ہیں کہ مکتبۃ المدینہ کی کتب و رسائل آپ گھر بیٹھے ماشاءاللہ آپ منگوا سکتے ہیں، الحمدللہ عز و جل۔ اچھا جی، یہ ہو گیا مدنی پھول۔ اب میں آپ کو عرض کرتا ہوں ایک وظیفہ، وہ یہ جب بھی آپ کھانا کھائیں نا، کھانا کھانے کے بعد اب آپ یہ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ یہ پڑھ لیا کریں، کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِیئًا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ یہ 2 آیات ہیں۔ اگر آپ کو بد ہضمی کی شکایت رہتی ہو، پیٹ خراب رہتا ہو، معدے کا مسئلہ رہتا ہو، کھانا ہضم نہیں ہو پاتا ہو، کھانا کھانے کے بعد الٹی قے آنا شروع ہو جاتی ہو، جی متلانا شروع ہو جاتا ہو، معدے میں تکلیف ہوتی ہو، تو جب بھی آپ کھانا کھائیں تو احتیاط کے ساتھ وہ ساری احتیاطیں پیش نظر رکھیے گا۔ پھر بھی اگر اللہ نہ کرے اس طرح کے معاملات ہو تو اب یہ آیت مبارکہ آپ پڑھ کر پیٹ پر دم کر لیں۔ پیٹ کے جملہ امراض الحمدللہ سمجھل دور، صحت اچھی، بد ہضمی کی شکایت دور، آپ کے سارے معاملات بہتری کی طرف آ جائیں۔ تو اس چیز کا ضرور خیال رکھیے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ ہمارے سلیم بھائی تھے، بال جھڑنے کے حوالے سے کہا تھا 41 مرتبہ سورۃ اللیل پڑھ کر تیل پہ دم کر کے سر کے بالوں میں لگائیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ جی طارق بھائی، ہو گئے استخارے؟ جی استخارے ہو چکے۔ عریشہ بانو کا استخارے کا انہوں نے کہا تھا، اور پیٹ کی کچھ تکلیف وغیرہ کا ذکر کیا تھا، ان کا استخارہ کیا گیا۔ کوئی بھی اس میں روحانی معاملہ نہیں ہے، وظیفہ یہ نوٹ کر لیں۔ آیت کریمہ پارہ نمبر 23 سورہ صافات کی آیت نمبر 47، لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، یہ آیت مبارکہ 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے وہ پانی پلا دیں، یہی آیت مبارکہ کو کسی کاغذ کے اوپر لکھ کر پیٹ کے اوپر باندھ لیں، انشاءاللہ جو بھی پیٹ کے جملہ امراض ہیں، تکلیف، اللہ نے چاہا تو اس میں شفا ابھی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ یاسر بھائی تھے، جنہوں نے بتایا کہ 7 ماہ ہوئے بیمار ہیں، استخارے کا کہا گیا، استخارے کا انہوں نے کہا ہے۔ یاسر بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا، کوئی بھی اس میں عملیات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، بیماری وغیرہ کا ہی استخارے میں اشارہ ہے۔ وظیفہ یہ نوٹ کر لیں، آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے یا معید یہ پڑھتے رہیں، انشاءاللہ شفا ابھی نصیب ہوگی۔ بچی کی کال تھی ایک، انہوں نے بتایا تھا بشرا بنت ریحانہ کوثر، ان کے بارے میں استخارے کا کہا کہ بیمار رہتی ہیں، ان کا استخارہ کیا گیا۔ کوئی بھی استخارے میں عملیات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، بیماری وغیرہ کا ہی اشارہ ہے، کوئی روحانی مسئلہ نہیں ہے۔ یا مؤمنو 115 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر یہ خود دم کر دیں، یا کوئی اور یہ عمل کر کے ان کے اوپر دم کر دے، انشاءاللہ شفا یابی نصیب ہوگی۔ ایک میسیج اور نوٹ کیجئے گا طارق بھائی، یہ استخارے کے حوالے سے ہے، اور پھر انشاءاللہ کالز کی طرف میں آؤں گا۔ انابیہ نام بتایا ہے، بچی کا نام ہے انابیہ اور ان کی والدہ کا نام ہے اقرا۔ اچھا، بچی کی کیفیت یہ ہے کہ وقفے سے طبیعت خراب ہو رہی ہے، نزلہ ہے، بخار ہے، زکام ہے، دوا لیتے ہیں ٹھیک ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ طبیعت خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو کیا روحانی مسئلہ ہے ان کے ساتھ، کوئی کیا معاملات ہیں یا بیماری کا معاملہ ہے؟ استخارہ کیجیے گا۔ جی کالز چلائیے گا مزید۔ میں محمد ہاشم اتاری سیرا تھر سے۔ میرا سوال یہ تھا کہ ہمارے ایک جاننے والے ہیں، ان کے رشتوں کے بڑے مسائل چل رہے ہیں، کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس حوالے سے کوئی وظیفہ یا کوئی دعا ہو تو ارشاد فرما دیجیے گا، نوازش ہوگی۔ یا سیرا تھر میں جہاں بستے وغیرہ تعویذ کے لگتے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین آمین۔ رشتوں کے مسائل ہیں، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بات نہیں بن پاتی، شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے، اس کا ایک وظیفہ آئیے ہم پہلے تو سنتے ہیں رکن شورا کی زبانی۔ جی چلائیے گا۔ جن لڑکی یا لڑکیوں کی شادی میں رکاوٹ ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ رکاوٹ دور ہو جائے، تو وہ یہ روحانی علاج کریں۔ روزانہ صبح نماز کے بعد
60 مرتبہ سورہ 3 کی تلاوت کریں، والتین والزیتون، یہ پوری سورت پڑھنی ہے، اور ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ یہ سورت کمپلیٹ کرنی ہے۔ 41 دن تک یہ عمل کرنا ہے، انشاءاللہ 41 دن کے اندر ان کا بہتر جگہ رشتہ ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ جی ہاشم بھائی، یہ آپ کا روحانی علاج بتا دیا گیا کہ جن لڑکوں کے لڑکیوں کے رشتوں بھی رکاوٹیں ہوں، بلکہ اس کا ایک اور فائدہ یہ بھی ہے کہ یہاں تک کہ اگر کسی کو یہ شک ہو نا کہ بندشیں ہو چکی ہیں، تو اس عمل کی برکت سے، اس روحانی علاج کی برکت سے بندش کا بھی توڑ ہو جائے گا۔ اب چونکہ صحرائے تھر سے آپ نے قول کی ہے، تو وہاں الحمدللہ عز و جل میں آپ کی معلومات کے لیے عرض کروں کہ کم و بیش 35 مقامات پر روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں، مختلف مقامات پر جہاں دعوت اسلامی کے مدنی مراکز ہیں وہاں الحمدللہ عز و جل تعویذات دیے جاتے ہیں۔ عمر کوٹ میں بھی دعوت اسلامی کا مدنی مرکز ہے، وہاں پر بھی الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کا اسٹال لگتا ہے۔ اسی طرح شاہی مسجد ہے، وہاں پر بھی روحانی علاج کا اسٹال لگتا ہے، تو آپ کسی بھی روحانی علاج کے اسٹال پر جا کر تعویذات حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جو رکاوٹیں آ رہی ہیں اس کی کاٹ کا عمل بھی کروائیے گا انشاءاللہ الکریم۔ کاٹ ہو جائے گی تو الحمدللہ عز و جل رشتے آنا شروع ہو جائیں گے اور شادی کے اسباب بن جائیں گے۔ جی نیکسٹ کال دیجیے گا۔ نیک اولاد کے لیے کوئی وظیفہ عطا فرما دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ یہ نیک اولاد کے لیے وظیفہ بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو بتاتے ہیں۔ طارق بھائی استخارے فرما لیجیے۔ نیک اولاد کے لیے وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، حصول اولاد کا روحانی علاج ہے کہ دونوں میاں بیوی ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ یہ پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اسم اعظم میں سے بھی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اسم اعظم کے ساتھ کی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو یہ وظیفہ دونوں میاں بیوی ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اور حصول اولاد کے لیے آپ تعویذات عطاریہ بھی حاصل کیجئے روحانی علاج کے اسٹال سے، الحمدللہ عز و جل فوائد حاصل ہوں گے، اللہ نے چاہا تو آپ بھی صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ جی استخارے کے لیے انابیہ نام تھا، والدہ کا نام اکرا، ان کا استخارہ کیا گیا، پرابلمز کی بتائیں، بخار، نزلہ، زکام وغیرہ اس طرح کی کیفیات ہیں، تو استخارہ کیا گیا۔ اسے استخارے میں کوئی بھی روحانی معاملہ، عملیات یا بندش وغیرہ کا مسئلہ ہو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ پاک خیر فرمائے اور ان کے ساتھ آسانی فرمائے، صحت و شفا بھی نصیب فرمائے، وقتاً فوقتاً بچوں کی نظر بھی اتارتے رہیں۔ تو روحانی معاملہ نہیں ہے، ویسے ہی کوئی بیماری وغیرہ کا ہی معاملہ ہے، تو اس کے لیے روحانی علاج کے بستے سے تعویذات بھی حاصل کر لیں، وظیفہ ایک نوٹ کر لیں، اس کے مطابق عمل کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو صحت یابی اور شفا یابی نصیب ہوگی۔ یا سلامو 111 مرتبہ پڑھ کر بچی کے اوپر دم کر دیں، اور یہی یا سلامو 33 ٹائم 33 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے، اگر پانی پلانا ممکن ہو تو پانی وغیرہ سے پلا دیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو صحت یابی اور شفا یابی نصیب ہو انشاءاللہ کریم۔ باقی روحانی علاج کے سوال سے آپ تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں بچے کی حفاظت کے لیے، الحمدللہ عز و جل طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے، کچھ ویڈیو سوالات ہمارے پاس موجود ہیں، مختلف جگہوں سے وہ روحانی علاج معلوم کر رہے ہوتے ہیں، آئیے اب وہ پیکج شامل کریں گے، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم موجود ہیں ایک اور ہاسپٹل میں، اور یہاں کے جنرل وارڈ میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی دکھیاری امت کی غمخواری کرنے والا شعبہ روحانی علاج، اس کے تحت ہم یہاں پر ہیں، اور یہاں کے جو مریض ہیں ان سے چل کر لیتے ہیں ہم تاثرات۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام اعجاز خان، محمد شاہد، محمد اشرف، محمد آصف، عبد القیوم۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ خون کی کمی کا سامنا، مجھے 6 سال کی بیماری ہے، ابھی جو یہ 3 سال کچھ زیادہ ایسا ہو گیا کہ میں سمجھے چل پھر نہیں سک رہا تھا، اور نہ میرے گھر میں کوئی کمانے والا ہے۔ میرے ٹانگ میں جو ہے چوٹ لگ گئی تھی بائک کی، اس میں فوٹریس، تو وہ اس کی وجہ سے انفیکشن ہو گیا۔ اچھا، وہ اس کی وجہ سے اس میں ٹانگ میں ورم آ گیا، اس سے بخار وغیرہ۔ یہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے پہلے سے بہت بہتر ہے۔ 1 مہینہ ہو گیا مجھے پیلیا جو ہے نا، پیلیا کی شکایت ہوئی ہوئی ہے، بخار ہو جاتا ہے خراب۔ کب سے ایڈمٹ ہیں آپ؟ یہ 2 دن ہوئے۔ 2 دن ہو گئے، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ 3 مہینے سے ایسا ہو گیا کہ میں اللہ خیر کرے گا، اللہ خیر کرے گا،
اس کے لیے مجھے کوئی وظیفہ وغیرہ بتا دیں تاکہ میرا آسانی سے اللہ پاک یہ معاملہ حل کر دیں۔ اس کا کوئی اگر آپ کے پاس وظیفہ ہے تو مجھے بتا دیں۔ ان کے ساتھ نا خون کی کمی کا مسئلہ ہے، تو اس کا خون کی کمی پوری ہو جائے، خون ان کا صحیح طریقے سے بننا شروع ہو جائے، اس کا کوئی وظیفہ آپ ارشاد فرما دیجیے۔ ابھی بتایا ان کے عزیزوں نے کہ یہ مسجد میں ماشاء اللہ 5 نماز باجماعت پڑھتے تھے، تو گر گئے وہاں پہ نا، اس کے بعد سے بخار میں مبتلا ہو گئے، تو یہ بخار سے نجات کا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیجئے۔ یہ نا چلنا پھرنا بھی جو نا ان کا مسئلہ ہو رہا ہے، اور چلنے پھرنے میں بھی پرابلم ہو گئی ہے، کچھ اس قسم کی بیماری ہے ان کو، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ان کے لیے کوئی وظیفہ بھی بتا دیں اور دعا بھی کر دیں ان کے لیے۔ اللہ پاک ماہ رجب شریف کے سب کے تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اور جن جن ہمارے ناظرین نے، اسلامی بھائیوں نے تاثرات دیے اور اپنی بیماریوں کا، تکلیفوں کا بتایا، یا اللہ پاک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سب کو شفا عطا فرما، آمین کہ بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں دور فرما، سب پر اپنا رحم و کرم فرما دے، فضل فرما دے، عافیت اور سلامتی نصیب فرما۔ چند ایک چیزیں میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں روحانی علاج بھی میں عرض کروں گا۔ پہلے تو ہمارے وہ انہوں نے تاثرات دیے تھے نا کہ مسجد میں ماشاءاللہ نمازیں بھی جماعت سے پڑھا کرتے تھے، اب وہ گر گئے، ٹانگ میں ورم آ گیا، سوجن آ گئی۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم میں آپ کو سناؤں، بندہ حالت تندرستی میں جو نیک اعمال کیا کرتا تھا نا، اب بیماری کی وجہ سے اگر وہ نیک اعمال نہیں کر پا رہا، نیک اعمال نہیں کر پا رہا، نیکیاں نہیں کر پا رہا، تو بیماری کے اندر بھی اسے ان چیزوں کا ثواب مل رہا ہوتا ہے۔ اور یہاں دیکھیں ناظرین کو میں عرض کروں گا کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں لوگوں سے بہت بہتر بنایا ہے۔ کئی بیمار ہم نے بھی دیکھے ہوں گے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، اور ہماری نظروں کے سامنے بھی ایسے کئی مریض ہیں کہ جو چل نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، کھانا کھا نہیں سکتے، حلق سے نیچے اتارنے کے لیے غذا کو نلکیوں کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا الحمدللہ سے بہتر بنایا۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، وقتی طور پر کبھی آزمائش، کوئی پریشانی آئے، راضی برضا رہیں، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ باقی جو ہمارے ناظرین تھے، جو مریض ہیں، جنہوں نے اپنے بتایا بیماریوں کا، تکلیفوں کا، اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ ترتیب وار میں روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں۔ یہ ہمارے جو اسلامی بھائی تھے نا، آپ نے کہا تھا کہ چل پھر نہیں سکتے، اللہ پاک صحت تندرستی نصیب فرمائے۔ آپ لیٹے ہیں، لیٹے آپ چاہیں تو یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، یا سلام یا سلام یا سلام، کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، مگر یاد رکھیں کہ جب بھی لیٹے کوئی وظیفہ پڑھے نا، تو اپنے پاؤں آپ سمیٹ لیں، صحیح ہے؟ اور اگر بیٹھنے کی سقط ہو، گنجائش ہو، بیٹھ کر پھر آپ چاہیں تو یہ وظیفہ پڑھ لیں، بہت اچھی بات ہے، یہ وظیفہ پڑھیں۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، مریض تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ٹانگ میں چوٹ لگی تھی، اب ورم آ گیا، سوجن آ گئی ہے، بخار بھی ہے، تو جسم کے کسی بھی حصے پر ورم آ جائے تو 3 مرتبہ یا علیو پڑھ کر اس مقام پر، متاثرہ حصے پر دم کریں، انشاءاللہ الکریم سوجن ختم ہو جائے گی۔ اور بخار کے حوالے سے وظیفہ یہ ہے کہ آپ 21 مرتبہ سورۃ القدر پڑھ کر بخار کے مریض پر کوئی بھی دم کر دے تو الحمدللہ سے بخار اتر جاتا ہے۔ جنید بھائی، آپ مزید وظائف بتائیں گے؟ میں اسی میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، جنہوں نے پاؤں کی تکلیف کا بتایا، جن کے لیے آپ نے سوجن کا علاج بھی بتایا، تو یہاں ایک احتیاط بھی اس کے ساتھ کر لی جائے۔ کبھی بسا اوقات کوئی چوٹ ابتداً وہ بڑی معمولی سی لگتی ہے، یعنی جب وہ چوٹ لگی تو جیسے انہوں نے بتایا کہ بائک کا فٹ ریسٹ لگ گیا، تو یہ بظاہر ابتداً یہ انیشلی سٹیج پر یہ چوٹ معمولی ہے، لیکن اس کی توجہ اگر یعنی اس کو فوری علاج نہ کیا جائے تو یہ بڑھتے بڑھ جاتی ہے۔ یعنی چھوٹی سی چوٹ، بسا اوقات شوگر کا مریض ہے تو اس کے لیے زیادہ تکلیف کا باعث بن جاتی ہے، وہ چوٹ بڑا زخم بن جاتی ہے اور پھر اس کے لیے آزمائش ہوتی ہے۔ تو کبھی بھی کسی بھی موقع پر اگر کوئی اس طرح کی تکلیف پہنچتی ہے تو بندہ اس کی فوری علاج کی صورت کر لے، اس کو ابتداً ہی روک لے، نہ کہ اس کو ایسے ہی رہنے دے اور بڑھتے وہ بڑھ جائے۔ کیونکہ یہ مشاہدہ ہے ایک اور فرد کا بالکل اسی طرح سملر ان کا مسئلہ جس طرح ہوا، ان کے پاؤں پہ چوٹ لگ گئی، نمازی تھے لیکن انہوں نے اپنی چوٹ کو زیادہ سیریس نہیں لی، یہ سمجھا کہ لگ گئی، یہ خراش ہے 2-4 روز میں ہو جائے گی، لیکن وہ بڑھتے کچھ دن کے بعد وہ ایک زخم کی صورت اختیار کر گیا۔ تو اب جو ہے پھر وہ جب بڑا زخم بن گیا تو اب اس پہ توجہ گئی۔ بہرحال پھر انہوں نے اس کے لیے کوشش کی، علاج کیا، دوا وغیرہ لگائی، تو یہ درستی کی طرف آ گیا۔ تو وہی کہ توجہ نہ کرنے سے چھوٹی چیز بڑی کی طرف بڑی ہو جاتی ہے، یعنی جو مرض آپ کی، جو تکلیف 3 دن میں صحیح ہونے والی ہے نا۔ ویڈیو کال چل رہی تھی تو میں میرے ذہن میں یہی واقعہ بھی آ رہا تھا اور میں غور کر رہا تھا کہ پاؤں میں فٹ ریسٹ لگنا اور ہسپتال میں بندہ ایڈمٹ ہو گیا، اٹ مینز ابتدائی طور پر یہ کچھ نارمل تھی،
لیکن بڑھتے بڑھتے یہ تکلیف اتنی بڑھ گئی کہ انہیں ایڈمٹ ہونا پڑا. تو بر وقت علاج کروانا چاہیے. بعض اوقات ذرا سی سستی، ذرا سی لاپرواہی، ذرا سی توجہ نہ دینا یہ بڑے امراض کی طرف لے جاتی ہے. اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے. اب آئیے میں خون کی کمی کا روحانی علاج عرض کر دیتا ہوں. کئی ناظرین ایسے سوال بھی آیا تھا کہ خون کم ہوتا جا رہا ہے. غذا کا، اچھی غذا کا استعمال کریں اور پھل فروٹ سبزیاں اس طرح کی تازہ یہ چیزیں استعمال کریں. خون بنے گا، الحمدللہ فائدہ حاصل ہوگا. اور آپ درود شفائے امراض پڑھا کریں. خون کی کمی دور کرنے کے لیے زبردست عمل ہے، زبردست درود پاک ہے. درود شفائے امراض پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. یہ اس کے 3 طریقے میں عرض کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ مریض خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، پانی پر دم کر کے پیے. اچھا، کسی پلیٹ میں آپ لکھ کر زردئی رنگ سے یا زعفران سے لکھ لیں. نہیں ہے زردئی رنگ زعفران نہیں ہے، آپ کسی بھی عام پوائنٹر سے مارکر سے لکھ لیں. پانی ڈال کر اب اس میں مریض کو پلائیں. آپ الحمدللہ خون کی جو کمی ہے نا وہ دور ہو جائے گی. بعض اوقات وائٹ سیل نہیں بن پا رہے ہوتے، وائٹ سیل کم ہو جاتے ہیں جسم سے، تو اس کے لیے بھی آپ یہ درود شفائے امراض پڑھیں، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. آئیے شامل کریں گے مزید آپ کی کالس، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی بھائی ایک ہمارے ہیں تو وہ کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو وہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچتا. صحیح ہے، کام میں رکاوٹ ہے. نیکسٹ کال دیجیے گا. ابھی کاروبار شروع کرنا ہے، وہ چولہے وغیرہ نہیں صحیح کرتے گیس والے، وہ دکان ڈالنی ہے چولہوں کی، اس کے لیے استخارہ کرنا ہے. میرا نام محمد الیاس ہے، والدہ کا نام نسیم بی بی ہے. صحیح، ایک کال اور دیجیے. میرے ابو کا نام ابرار حسین ہے، ان کی امی کا نام بیگم جان ہے. گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہے، کاروباری مسائل بھی ہیں، پلیز استخارہ کر دیں. اللہ پاک آسانی فرمائے، جملہ مسائل حل فرمائے. طارق بھائی استخارے کیجئے گا. اچھا، یہ کاموں میں رکاوٹیں دور ہونے کا روحانی علاج، کام پائے تکمیل تک پہنچ جائیں، اس کا وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں. روزانہ کی بنیاد پر 100 مرتبہ یا مؤخرو آپ پڑھا کریں، انشاءاللہ الکریم تمام جائز کام پورے ہوتے چلے جائیں گے. میسیجز بھی کافی سارے ہیں. شعبہ روحانی علاج کے آفیشیل فیس بک پیج پر بھی کافی سارے یہ میسیجز آئے ہیں. یہ انہوں نے کہا ہے کہ حصول اولاد کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں، اور 3 سال ہو گئے ہیں شادی کو، تو اس کے لیے دیکھیں جو کوئی ہر جمعہ کو 10 مرتبہ یا باریو پڑھ لیا کرے، اللہ پاک اسے نیک بیٹا عطا کرے گا. ہر جمعہ کو یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے. کوئی ایسا وظیفہ بتائیے کہ ہم پکے سچے نمازی بن جائیں. اللہ پاک محبت عطا فرمائے، نمازوں میں ہمارا دل لگے، عبادتوں میں دل لگے. تو اس کے لیے دیکھیں نمازی بننے کا، نیک بننے کا، سنتوں کا پابند بننے کا ایک وظیفہ یہ بھی ہے کہ یا خبیرو یا خبیرو یا خبیرو، یہ کثرت کے ساتھ آپ پڑھتے رہیں، سنتوں کا پابند بھی بنیں گے. اور اسی طرح ہر نماز کے بعد آپ 1 مرتبہ یہ دعا پڑھا کریں، ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. یہ 1 مرتبہ دعا پڑھ لیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ خود بھی نمازی بنیں گے، بال بچے گھر والے سب الحمدللہ سبحان نمازی بنیں گے، سنتوں کے پابند بن جائیں گے، گھر میں مدنی ماحول قائم ہوگا. یہ پارہ 19 سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 74 ہے. تو یہ وظیفہ پڑھنا ہے. اچھا، اسی طرح یہ ایک اور میسیج ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میری زوجہ کے ہاتھ کا آپریشن ہوا ہے، درد کم کرنے کا کوئی وظیفہ بتائیں. درد کے مقام پر سیدھا ہاتھ رکھیں، 3 بار بسم اللہ شریف پڑھیں اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھ لیں، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. درد میں کمی آئے گی الحمدللہ. آئیے ناظرین، اب وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات کا. جی طارق بھائی، یہ استخاروں کے حوالے سے بھی کچھ کالز تھیں. جی، محمد الیاس بھائی تھے، انہوں نے کام شروع کرنے کے حوالے سے استخارے کا کہا. تو آپ کا استخارہ کیا گیا، جو دکان وغیرہ کا کام کا آپ نے بتایا کہ شروع کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ بہتری ہوگی. استخارے میں بہرحال بہتری کا اشارہ ہے گا. اور دوسرا ابرار حسین بھائی ولد بن بیگم جان، ابرار حسین بھائی والدہ کا نام بیگم جان، ان کے استخارے کا کہا گیا 2 مسئلے بتائے. ایک تو کاروباری مسائل ہیں اور دوسرا گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار رہتا ہے. ابرار حسین بھائی آپ کا استخارہ کیا گیا اور جو اپنے مسائل بتائے ان کے متعلق دیکھا گیا. تو استخارے میں کوئی بھی ایسا عملیات یا بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، وقتی آزمائش ہے. اللہ پاک خیر والا معاملہ فرمائے، پریشانیوں کو مشکلات کو دور فرمائے. وظیفہ یہ نوٹ فرما لیں، یا قہارو یا قہارو 100 مرتبہ 100 ٹائم اول و آخر درود پاک کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھتے رہیں. انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. جی جنید بھائی. انشاءاللہ کریں. اب دیکھیں روحانی علاج آپ کو بتائے گئے، وظائف بھی بتا دیے گئے. اب جو وظائف آپ کو بتائے گئے نا، یہ پڑھنا بھی ہے.
جی اب پڑھیں گے تو ہی مسائل حل ہوں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں، اسماء الحسنہ میں، دعاؤں میں، وظائف میں ایسی تاثیریں ہوتی ہیں، ایسے کمالات ہوتے ہیں. نہ پڑھے نا اور کثرت کے ساتھ پڑھے تو اب اس میں تاثیر بڑھ جاتی ہے، فوائد الحمدللہ عز و جل حاصل ہوتے ہیں. وظائف پڑھنے کے باوجود بظاہر اگر آپ کو ایسا لگے نا کہ میرا تو مسئلہ حل نہیں ہوا، میری تو بیماری دور نہیں ہوئی، میں تو اتنے عرصے سے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں، مجھے تو فوائد حاصل نہیں ہے، تو دل برداشتہ نہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ان وظائف، ان روحانی علاج کی برکت سے اور دوسری بیماریوں سے آپ محفوظ ہو رہے ہوں. آپ کی جو بیماری ہے، جو تکلیف وہ بڑھنے سے رک گئی ہو، یہ بھی تو فائدے کی صورت ہے الحمدللہ عز و جل. راضی بارضا رہیں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. وقت اختتام کی جانب ہے ناظرین، میسیجز اور کالز تقریباً رہ جاتے ہیں، تو بہرحال جن کی کالز میسیجز شامل نہیں کیے جا سکے یہ نمبر نوٹ کیجئے گا 021371717111. 24 گھنٹے آپ جب چاہیں اس نمبر پر رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے کروا سکتے ہیں. آن لائن روحانی علاج کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے، شعبہ روحانی علاج کا آفیشیل فیس بک پیج، اس کو بھی لائک کیجئے گا. یوٹیوب چینل آفیشیل ہے الحمدللہ سبجل شعبہ روحانی علاج کا، اس کے ذریعے بھی بہت سارے روحانی علاج آپ حاصل کر سکتے ہیں، وظائف معلوم کر سکتے ہیں. اللہ پاک ماہ رجب شریف کے صدقے سب کی پریشانیاں دور فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین. جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلو. یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا مالک الملک یا ذی الجلال والاکرام. یا رحم الراحمین پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، قرضداروں کو بار قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما. یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے، سوشل میڈیا کے ناظرین نے دعاؤں کا کہا، یا ارحم الراحمین ماہ رجب شریف کے صدقے سب پر اپنا رحم و کرم فرما دے، فضل فرما دے. سب کی بیماریاں، پریشانیاں، قرضداریاں، گھریلو ناچاکیاں، تنگ دستیاں، بے روزگاریاں دور فرما دے. آمین. یا اللہ پاک جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں، بندشیں ہیں، اللہ پاک سب کی رکاوٹیں، بندشیں دور فرما دے. آمین. جو اسپتالوں میں داخل ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، جنہوں نے دعاؤں کے حوالے سے کہا، جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، اللہ پاک ماہ رجب شریف کے صدقے سب کو شفا عطا فرما دے. آمین. سب پر اپنا رحم و کرم فرما اور ہمیں گناہوں کی بیماریوں سے بھی محفوظ فرما دے. آمین. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے قصو مجبور کی. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے.